السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شارپ ٹی وی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس ملک کی جس کو لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ملک جو اپنی آرکیٹیکچر کے لحاظ سے دبئی کو پیچھے چھوڑنے کی دوڑ میں ہے۔ آج ہم بات کریں گے آذربائیجان کی، جو بہت جلد دبئی کے مد مقابل ہوگا۔ وسط ایشیا کا ایک جمہوری ملک، ایران کے شمال مغرب میں ایک وسیع پہاڑی علاقہ جس کا ایک حصہ ایران میں شامل ہے اور دوسرا حصہ خود مختار جمہوریہ میں شامل ہے۔ آذربائیجان کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 113واں سب سے بڑا ملک ہے اور آبادی تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 90 نمبر پہ آنے والا بڑا ملک ہے۔ یہاں کرد، آرمینی، یہودی اور پارسی بھی آباد ہیں، لیکن اکثریت ترکی بولنے والے آذربائیجانیوں کی ہے، جو کہ 97.6% ہے۔ وہ مسلمان ہیں۔ یہ ملک تیل کی پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے زرخیز خطوں میں سے ایک ہے۔ آذربائیجان کی ثقافت، فن تعمیر اور فیشن میں مشرق اور مغرب کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ دوستانہ طبیعت کے ہوتے ہیں اور خوبصورت بھی۔ ان میں ایرانی اور ترکوں کی جھلک بھی واضح دکھائی دیتی ہے۔ آذربائیجان کی اکانومی اچھی ہونے کی وجہ سے یہاں غریبی کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ دنیا میں ایران کے بعد شیعہ کی سب سے بڑی تعداد آذربائیجان میں ہی پائی جاتی ہے۔ آذربائیجان کا دارالحکومت باکو ہے۔ باکو کو فارسی کے لفظ باک کوبا سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے تیز ہواؤں کا شہر، کیونکہ سردیوں میں شہر شدید ہواؤں کی لپیٹ میں رہتا ہے۔ باکو شہر کو اس ڈیزائن سے بنایا گیا ہے کہ بوٹس کے ذریعے آپ شہر کے کسی بھی حصے میں جا سکتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا KFC بھی باکو میں ہی واقع ہے۔ باکو شہر کے شمال مشرق میں ایسے پہاڑوں کا سلسلہ بھی ہے جنہیں برننگ ماؤنٹینز بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے پہاڑوں میں لمبے عرصے سے آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ پہاڑوں کے نیچے موجود گیس کی وجہ سے ہے۔ آذربائیجان کی آبادی میں لڑکوں کے نسبت لڑکیوں کی تعداد قدرے زیادہ ہے۔ آذربائیجان میں زیادہ تر لوگ دانت خراب ہونے کی صورت میں سونے کے دانت لگوانا پسند کرتے ہیں۔ یہاں سردیوں کے موسم میں پہاڑ برف کی چادریں اوڑھ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سکیٹنگ کے لیے یہ جگہ بہترین ہے، اور گرمیوں کے موسم میں ہر طرف ہریالی ہوتی ہے اور جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ خاص طور پر آذربائیجان کا شہر شیکی، جو پہاڑ کی چٹان پہ واقع ہے۔ یہاں آپ کو بے شمار ہسٹوریکل سائٹس اور اسلامی فن تعمیر کے کئی شاہکار دکھائی دیں گے۔ دنیا میں موجود مٹی کے 800 آتش فضاؤں میں سے 350 آذربائیجان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ان آتش فضاؤں میں سے بہت زیادہ مٹی اور ہائیڈرو کاربن گیس خارج ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آتش فشاں پہاڑ تیل اور گیس کی دریافت میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہاں کے رسم و رواج کے مطابق نئے پیدا ہونے والے بچے کو نمکین پانی سے نہلایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق اس سے بچے کا جسم مضبوط ہوتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آذربائیجان میں ہر سال نئے سال کا تہوار موسم بہار کے پہلے دن منایا جاتا ہے۔ ایران کی طرح یہاں بھی سال کا پہلا دن موسم بہار کے پہلے دن کو مانتے ہیں۔ اسے نوروز کہا جاتا ہے۔ یہ تہوار عید سے بھی زیادہ پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اگر آپ ڈیفرنٹ ٹائپس کے کھانوں کے شوقین ہیں تو آپ کو آذربائیجان ضرور جانا چاہیے، کیونکہ یہاں کے کھانے لذت اور ذائقے کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آذربائیجان سیاحت کے لیے بہترین ملک ہے۔ اگر حیرت کی بات ہے، بہت سے لوگ اس کے نام سے بھی واقف نہیں۔ یہاں بیچز ہیں، مساج بار ہیں اور وہ ہر چیز ہے جسے سیاحوں کو تمنا ہوتی ہے۔ یہاں کی کرنسی کا نام آذربائیجانی منات ہے اور ایک آذربائیجانی منات کی پاکستانی قیمت 65.52 روپے ہے۔ گھوڑا یہاں کا قومی جانور ہے اور گلے داؤدی آذربائیجان کا قومی پھول ہے۔ دوستو، آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔